دل لگے حبیب ہمارا دل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن مجید فرقان رشید اللہ تعالیٰ ایسی عظیم المرتبہ عظیم الشان لاجواب بے مثل اور بے مثال کتاب ہے جس کے اندر اللہ نے جنت کا بھی ذکر کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جہنم کا بھی ذکر کیا ہے تاکہ مسلمان مصطفیٰ کی امتی وہ جب جنت کا ذکر سنے تو دل میں امید پیدا ہو، دل میں امید جاگے، ایک کرن جاگے، ایک تمنا پیدا ہو کہ کاش اللہ ہمیں وہی جنت عطا کر دے جس کا ذکر رب نے قرآن میں کیا ہے۔ اور میرا رب بڑا عظیم ہے، اس نے وہ جنت دینے کے لیے ہماری معافی کے لیے رمضان کا مہینہ ہمیں عطا کر دیا۔ کتنے لاکھوں لوگ صبح اور لاکھوں شام جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، ان کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے یہ بندہ جہنم سے بری ہے، یہ پکا جنتی ہے۔ اور جب جہنم کا ذکر پڑھیں سنیں جگہ جگہ پر قرآن میں تو دل کے اندر خوف بھی پیدا ہو، ایسا نہ ہو کہ دنیا میں انسان رہ کر اللہ بھی بھول جائے، بلکہ بار بار جہنم کا ذکر پڑھے جب بھی دنیا کی محبت دل میں آ جائے، تاکہ اللہ کا خوف اور عذاب کا خوف دل میں پیدا ہو اور انسان اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا رہے۔ دیکھیں سود کھانا کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ جہنم میں جانے والا عمل ہے۔ انشورنس، بیمہ پالیسی اور بھی اس طرح کے معاملات جو سچے دل سے توبہ نہیں کرتا اس کی زندگی پہ افسوس ہے۔ جس کی زندگی رشوت میں گزر گئی، جس کی زندگی زنا کرتے گزر گئی، جس بندے کی زندگی اپنے ماں باپ کی نافرمانی میں گزر گئی، افسوس ہے ایسے بندے کا۔ اور جس بندے نے کبھی حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کی، ایسے بندے پر بھی افسوس ہے کہ کلمہ تو میرے مصطفیٰ کا پڑھا ہے، اور جب تیرا عمل حضور کی بارگاہ میں پہنچے گا تو تو نے کلمے کی لاج بھی نہیں رکھی، کلمے کی لاج نہیں رکھ سکا۔ حالانکہ یہ کلمہ تو وہ ہے اگر کافر سچے دل سے پڑھ لے تو اللہ کہتا ہے یہ بھی جنتی ہے، اور اگر مسلمان اس کلمے کی لاج نہ رکھے تو کتنے افسوس والی بات ہے کہ کلمہ پڑھا ہے ساتھ رب کی نافرمانیاں بھی ہیں، رمضان بھی آ گیا پھر بھی بے نمازی ہے، رمضان کیا اپنی سانے ہیں
پھر بھی شب و روز غفلت میں گزر رہے ہیں. جیسے پہلی عادت تھی ویسے ہی بعد والی عادت ہے. پہلے بھی دھوکہ، رمضان میں بھی دھوکہ، بعد میں بھی. تو پھر رمضان کے اندر ہمارے اندر بدلاؤ کیا ہے؟ اس کی وجہ سے ہماری تبدیلی کیا ہے؟ کیا سوچ ملی اس رمضان سے؟ تو یاد رہے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کئی سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. تو یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، توبہ کرنے کا عشرہ ہے. جتنا مرضی پاپی ہے میرے رب کی بارگاہ میں آ کر ایک بار کہے یا اللہ میں نے معافی مانگ لی، اب آئندہ سے میں ایسا عمل نہیں کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا عظیم ہے، تو اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا، سارے گناہ. اور اگر بندہ نہ مانگے تو پھر انجام کیا ہوگا یہ بھی سمجھے. سورہ رحمان اور اس کی آیت نمبر 42، اس سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا ہے. سنو، فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والأقدام فبأي آلاء ربکما تکذبان. فرمایا یعرف المجرمون، جتنے اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں، نافرمان ہیں، قیامت والے دن اپنی نشانیوں سے ہی پہچانے جائیں گے. پہچاننے کی کوئی اور علامت نہیں ہوگی، چہرے سے پتہ لگ جائے گا یہ مجرم ہے. جیسے قبر سے نکلے گا چہرہ نیلا کالا اور شکل بدل جائے گی. لیکن جو ایمان والے ہیں جب اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان کے چہرے ایسے چمکیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوگا، جیسے 14ویں رات کا چاند ہوگا. اعضائے وضو چمکیں گے، جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچا ہے وہاں وہاں تک روانی چمک پہنچے گی. اور سواریاں آئیں گی لینے کے لیے ہر بندے کو، جہاں جہاں سے بھی اٹھے گا. لیکن اگر نافرمان ہوا، زندگی میں ایسی گزر گئی اور نافرمانی میں ہی موت آ گئی، فرمایا چہرے سے پہچانا جائے گا. ہوگا کیا؟ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، فرشتے اس بندے کی پیشانی اور اس کے پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے. پیشانی پکڑیں گے اور قدم پکڑیں گے، دونوں سے پکڑ کر اوندے منہ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. اب اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے عاشقان رسول ذرا سوچو، کیا رمضان اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اور اس نعمت کی قدر کس نے نہ کی؟ پیشانی اور قدم فرشتے پکڑ کر اوندے منہ جہنم میں ڈالیں گے. اور پھر کہا جائے گا حاذی جہنم التی یکذب بها المجرمون، کہا جائے گا یہ ہے جہنم جس کو مجرم دنیا میں جھٹلاتے تھے. کہتے تھے کوئی جہنم کا عذاب نہیں ہے، کوئی آگ نہیں ہے، کوئی کسی کو موت کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا. کون ہے جو ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ تو راکھ ہو گئی، مٹی بن گئی. اللہ فرماتا ہے ان کو جب ڈالا جائے گا دنیا میں بڑی باتیں کرتے ہیں، اللہ کو انہوں نے جانا نہیں، میرے مصطفیٰ کو مانا نہیں، قرآن پہ عمل نہیں کیا، تو میں اعلان کر دیتا ہوں قیامت والے دن جب جہنم میں ڈالا جائے گا ان میں ساتھ یہ بھی کہا جائے گا تو وہی ہے جو دنیا میں جھٹلاتا تھا، آج یہ ہے جہنم تیرا ٹھکانہ. پھر آگے اللہ پھر فرماتا ہے ظاہری بات ہے جہاں جانا ہے تو اہتمام بھی تو ہونا چاہیے نا کھانے پینے کا. ایسے کیسے زندگی گزارنی ہے؟ الامان والحفیظ، کوئی کسی کے ہم مہمان چلا جائے تو اس کی خاطر تواضع کی جاتی ہے. اچھی تواضع، اچھے کھانے، بہترین جگہ، ہر طرح کی سہولت، ٹھنڈا پانی اور ہر طرح کی آسائش دی جاتی. لیکن اگر کوئی مجرم ہو تو جیل کے اندر کیا دیا جاتا ہے؟
کھانا بھی دور سے پھینکا جاتا ہے، کھانا بھی دور سے، قریب بھی نہیں جانا، کیوں؟ مجرم نہیں، اور مجرم کو اچھی جگہ نہیں ملتی، پنکھے نہیں لگے ہوتے، اے سی نہیں لگے ہوتے، جرم ہی ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا کی عدالتیں ہیں، لیکن جو کہ رب کی عدالت ہے اس کا نظام بڑا سخت ہے۔ فرمایا کہ ان کی توازن کیا کی جائے گی جہنم کے اندر؟ سنو، یطوفون بینہا وبین حمیم فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ فرمایا جہنم کے اندر کھولتا ہوا پانی، کھولتا ہوا گرم کیا ہوا، کچے پھوڑے سے کچا لہو نکلا ہوا، پیٹ ابلتی ہوئی ابلتی ہوئی، اس کو پینے کے لیے دی جائے گی۔ فرشتے لے کر ارد گرد گھومیں، چاہیے پینا، پیاس لگی، دنیا میں مصطفیٰ کو جھٹلاتے تھے، اپنے جیسا کہتے تھے، کبھی شاعر کہہ دیا، کبھی مجنون کہہ دیا، کبھی کچھ کہہ دیا، کبھی کچھ کہہ دیا، چاہیے جرت کرو پینے کی، کہو کہ ہمیں پینے کے لیے کچھ چاہیے۔ ساری بات ہے، پیاس کتنی شدت کی ہوگی، کہیں گے کہ ہمیں پینے کے لیے کچھ دیا جائے، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ آئیے مشکات کی طرف، صاحب مشکات نے یہ حدیث لکھی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب وہ کھولتا ہوا پانی جہنمی اپنے منہ کے قریب کرے گا نا پینے کے لیے، تو اس کا اوپر والا منہ سوج کر سر پہ چڑھ جائے گا، نیچے والا سوج کر سینے پہ آ جائے گا، شکل بدل گئی، اور جب پیے گا حلق سے نیچے اترتا ہوا محسوس نہیں ہوگا۔ جب مجبور اندر لے جانا چاہے گا تو اندر کی ساری آنتڑیاں کٹ کر پیشاب کی جگہ سے نکل جائیں گے۔ ایسا ذات الامان والعافی، کسی بندے کو اندر سے جگر پھٹ جائے، زندگی مشکل ہو جاتی ہے، درد شدید ہوتی ہے، زندگی آزاد ہو جاتی ہے، تو جس کی آنتڑیاں کٹ جائے، پیشاب کی جگہ سے بہہ جائے، سوچ لیں کیسا عذاب۔ اور یہ باتیں وہ ہیں جو پکی ہیں، جن کے اندر شک نہیں، نہ قرآن میں شک ہے نہ مصطفیٰ کے فرمان میں شک ہے، یہ بھی سچ ہے وہ بھی سچ ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آئیے اب سورہ مدثر، اللہ تعالیٰ نے اور بھی اس کا ذکر کیا، سورہ مدثر آیت نمبر 30۔ جہنم کے اندر عذاب دینے والے فرشتے کیسے ہیں، عذاب کیسے دیتے ہیں، کیسا انداز ہے ان کا، کتنے ہیں یہ سنیے۔ فرمایا علیہا تسع عشر وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ۔ فرمایا جہنم پر جو عذاب دینے والے فرشتے ہیں ان کی تعداد ہے 19۔ کتنی تعداد ہے؟ بلند آواز سے بولے کتنے؟ 19۔ زندگی میں جب بھی گناہ کرنے کا موڈ ہوگا تو یاد رکھنا 19 فرشتے عذاب دیں۔ عام طور پر یہ اس وقت پتہ نہیں چلتا جب کو خوشی کا موقع آتا، خوشی کے موقع پر مسلمان بڑا عجیب ہے، اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے، یہ شیطان کو راضی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی شادی آ جاتی ہے، دنیا جہان کے بیوقوف لوگ بلائے جاتے ہیں، ان کو نچایا جاتا ہے، حرام کام کے اندر اپنا پیسہ لگایا جاتا ہے، تو تم نے سنا نہیں 19 فرشتے ہیں، عذاب برداشت کرے گا؟ آج تو مزے سے سونگ سن رہا ہے، مزے سے گانے سن رہا ہے، مزے سے ناچ دیکھ رہا ہے، مزے سے گناہ کر رہا ہے، نماز کی فکر نہیں۔ ایک نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دے، زنا اور قتل سے بھی زیادہ برا ہے، زنا اور قتل سے بھی زیادہ برا ہے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے، اور یہ گناہ کر کے بے راضی ہے، اپنی زندگی کے مکمل ہے۔ سوچ لے گناہ کرنے کے وقت 19 فرشتے ہیں جو عذاب دیں۔ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِکَةً،
فرمایا ہم نے جو جہنم کے اندر فرشتے مقرر کیے ہیں وہ کوئی اور مخلوق نہیں، وہ فرشتے ہی ہیں جو تمہیں عذاب دیں گے۔ اور فرشتوں کا ایک بہت خوبصورت عمل یہ ہے کہ وہ کرتے ہی وہ ہیں جو اللہ کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو جب میرے آقا علیہ السلام کو جہنم کا ذکر سنائی دیتا تھا، جب حضور کو یاد آتی تو پھر سرکار آنسو بہاتے۔ ایک مرتبہ مصلی امامت پر کھڑے ہیں اور مصلی سے تھوڑا پیچھے آتے ہیں، مصلی سے تھوڑا پیچھے ہوتے ہیں، پھر مصلی پر آئے تو صحابہ نے نماز کے بعد پوچھا حضور یہ پیچھے کیوں آئے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے سامنے جہنم لائی گئی، اس کی تپش زیادہ تھی، میں تھوڑا پیچھے ہو گیا۔ اور جہنم کہاں ہے؟ ساتوں زمینوں کے نیچے سمندر کی تہہ کے اندر پہلا دروازہ سامنے پیش کی گئی، یا رسول اللہ یہ ہے جہنم، ہر شے دکھا دی گئی تو میرے آقا کی نگاہوں سے کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ اسی وجہ سے میرے آقا نے جو دیکھا ہے وہ یقیناً دیکھا ہے، رات دن اپنی اس گنہگار امت کی خاطر آنسو بہایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام سنت نے بھی بڑا خوبصورت منظر دیا ہے، کہتے ہیں اللہ کیا جہنم ادبی نسل ہوگا، اللہ کیا جہنم ادبی نسل رات کو بھی زیادہ دیر رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتے تھے، اور جب جبریل آتے کبھی جہنم کا ذکر ہو جاتا پھر بھی جبریل اور میرے آقا دونوں آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے۔ اور امت کی حالت یہ ہے گناہ کر کے ہنستا ہے، گناہ کر کے راضی رہتا ہے، ہنستا ہے، پھر کھلا کے ہنستا ہے آج میں نے یہ مارکا کر دیا، آج میں نے یہ کر دیا، کیوں کر دیا؟ گناہ کر کے بالکل احساس ہے ہی نہیں کہ دل میں کوئی چیز پیدا ہو جائے میں نے گناہ سے بچنا ہے۔ رمضان کتنا رہ گیا؟ چند لمحات ہے، اور ان کو بھی اگر رب کی نافرمانیوں میں گزار لیا تو مسلمان تیری اس زندگی کا فائدہ، سانس لینے کا فائدہ، بہترین کھانے کا فائدہ۔ نبی پاک علیہ السلام منبر پر جب گر ہوئے پہلے سینے پر چڑھے فرمایا آمین، دوسرے پر سوار ہوئے فرمایا آمین، تیسرے پر سوار ہوئے فرمایا آمین۔ تو صحابہ کہتے ہیں حضور کس میں حکمت؟ فرمایا جبریل آئے تھے اور انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بندہ ہلاک ہو جس کے پاس آپ کا ذکر کیا جائے وہ آپ کے درود و سلام نہ پڑھے، ہلاک ہو جائے وہ بندہ۔ اور اللہ کا شکر ہے ہم ہلاک ہونے والوں میں نہیں ہیں، درود پڑھتے ہیں، مل کے پڑھ لو یا نبی سلام یا اپنے آقا پر درود و سلام کرتے ہیں کہ فرمان سنا ہوا ہے ہلاکت کسی اور کے لیے ہو، سنیوں کے لیے تو نہ ہو، یہ تو دن رات اپنے مصطفیٰ کو یاد رکھیں، درود و سلام میں زندگی گزارے۔ پھر فرمایا وہ بندہ ہلاک ہو جس کے ماں باپ میں سے دونوں زندہ ہیں یا کوئی ایک زندہ ہے، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی، وہ بندہ ہلاک ہو جائے۔ تو نوجوانوں کو یہ نصیحت ہے
اپنے ماں باپ کے آگے اونچا نہیں کرنا، ان کی بدتمیزی نہیں کرنی۔ ماں باپ جیسے بھی ہیں، اولاد کا حق یہ ہے ان کے آگے اپنے سر کو جھکا دے۔ اللہ کا آرڈر ہے، میرے مصطفیٰ کا حکم ہے، اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے، ورنہ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ ہلاکوں کو ایسے نافرمان کے لیے۔ میرے آقا نے فرمایا آمین، اور آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ اس کو قبول کر، اور جس کو میرے آقا کہتے ہیں قبول کر کے اللہ رد کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا۔ تو کتنی ذلت ہے ماں باپ کی نافرمان کی۔ تیسری بات آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل نے کہا حضور ہلاک ہو جائے وہ بندہ جس کو رمضان کا پورا مہینہ مل گیا اور اس نے روزے رکھ کے اپنے رب کو راضی نہیں کیا۔ روزے نہیں رکھے، گرمی ہے، پیاس ہے، کام ہے، یہ ہے وہ ہے، زندگی ایویں گزر گئی، اور رمضان ایک مہمان بن کر آیا تھا اور مہمان راضی ہو کے نہیں گیا، ناراض ہو کے چلا گیا۔ تو فرمایا ہلاکت تو ایسے بندے کے لیے، لیکن کیا ہمیں ہلاکت نہیں لینی؟ ہلاکت کا لفظ سن سن کر کیا ہمیں ہلاکت ہی لینی ہے یا ہلاکت کا شکار ہونا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو ہلاکت مسلمانوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے، ہلاکت ہونی چاہیے منکروں کے لیے، منافقین کے لیے۔ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ اور روزہ رکھے، اللہ فرماتا ہے اس کی جزا میں عطا کروں گا۔ روزہ تو رکھ، جزا میں عطا کروں گا۔ اور رات آ جائے میری رضا کی خاطر، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، میری رضا کی خاطر میرا کلام کھڑے ہو کر کوئی پڑھتا جائے، کوئی سنتا جائے، ساری زندگی کے گناہ معاف کر دو۔ تہجد کے وقت آ جاؤ، اپنے رب کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ، ایک بار کہے یا اللہ معاف کر دے، میں 100 بار بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ اتنا عظیم رب ہے، یہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ ہلاکت ہو کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ تو اس لیے ماں باپ کا نافرمان نہیں ہونا چاہیے، زندگی کے اندر درود و سلام کے بغیر زندگی نہیں ہونی چاہیے، اور روزے کے بغیر بھی زندگی نہیں ہونی چاہیے، روزہ رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر موت آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پکا جنتی ہوگا۔ رمضان میں جس کی موت آ جائے اس کو اللہ بغیر حساب کے جنت عطا کرتا، لیکن اگر روزہ نہ رکھا تو جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ 19 فرشتے ہیں، رب فرماتا وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہ 19 کا عدد کیوں بیان کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے تاکہ کافروں کے لیے آزمائش بن جائے، کافروں کے لیے آزمائش بن جائے، ان کی زندگی اوکھی ہو جائے، اور ان کو ہر وقت یہی فکر رہے کہ اس زندگی میں اگر رہے نا تو 19 فرشتے ہیں جو عذاب دیں گے۔ دل کے اندر یہ بات ہر وقت کھڑکتی رہے گی اور رہے گی ایمان والے۔ تو فرمایا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ ایمان والوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے گا، ان کو اور یقین ہو جائے گا۔ کافر مانے یا نہ مانے، مسلمان تو مانتا ہے نا۔ یہ تو کہتا ہے 19 فرشتے رب نے کہا حق ہے، سچ ہے، میں نے نہ جہنم میں جانا ہے نہ اس کے رستے پر چلنا ہے، اس رستے پر اختیار نہیں کرنا۔ پھر ساری بات ہے 5 وقت کا پکا نمازی بننا پڑے گا، رمضان کے مکمل روزے رکھنے پڑے گا، اللہ کے حلال کو حلال کہنا پڑے گا، رب کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، عیش و عشرت کی زندگی چھوڑنی پڑے گی، رب کی عبادت کرنی پڑے گی، علماء کے پاس جانا پڑے گا، پوچھنا پڑے گا لامہ سب بتائیے میرا کمائی رزق حلال کا ہے کہ نہیں؟ بتا دیجئے کہیں ایسا نہ ہو 19 فرشتے مجھ پہ مسلط کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال تفسیر قرطبی کے اندر اور بھی اس بارے میں لکھا ہے 19 فرشتے کیسے ہیں سنیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کی آنکھیں 19 فرشتوں کی آگ کی آنکھیں کیسی ہیں؟ آگ کی آنکھیں، شعلے بڑھ گئے آنکھوں کے اندر، ایسے فرشتے ہیں 19,000 ہیں۔ فرمایا وہ قوت اتنی ہے کہ اگر پوری دنیا کے انسان مل جائیں، جن بھی انسان بھی، ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی قوت کو نہیں پہنچ سکتے۔
اتنی طاقت ہے ایک فرشتے کے اندر. پھر فرمایا کہ اگر وہ پہاڑوں پر اپنا ایک گرز کوڑا مار دیں تو یہ اس دنیا کے پہاڑ زمین کے نیچے دب جاتے ہیں. اتنا سخت قسم کا ان کا مارنے کا انداز ہے. اور کتنے ہیں وہ؟ یہودی آ گئے. یہ بات بڑی قابل توجہ ہے. آخری بات، یہودی آ گئے حضور صحابہ کے پاس آ کر کہتے ہیں جی بتاؤ تمہارے نبی کو جہنم کے جو دروازے پہ فرشتہ کھڑا ہے خازن جہنم، کیا اس کا پتہ ہے؟ تمہارے نبی کو کیا جہنم کے دروازے پر جو فرشتہ کھڑا ہے کیا اس کا پتہ ہے؟ صحابہ خاموش ہو گئے. کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں، ہم اپنے آقا سے پوچھ کر بتائیں گے. حضور آپ کو پتہ ہے کہ نہیں؟ وہ بڑے پریشان حضور کی بارگاہ میں آئے. آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو ہمارے دشمنوں یہودیوں نے ہم پہ غلبہ پا لیا. فرمایا وَبِمَا غُلِبُوا، اور تم مسلمان ہو کے میرا کلمہ پڑھ کے میرے عاشق ہو کے مغرور کیسے ہو گئے؟ پریشان نہیں ہونا، کیسا غلبہ ہے؟ کہنے لگے حضور انہوں نے سوال ایسا کیا کہ تمہارے نبی کو پتہ ہے جہنم کے دروازے پر جو فرشتہ کھڑا ہے کون ہے وہ؟ اس کو جانتے ہیں تمہارے نبی؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے بڑا کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تم نے جا کر ان کو یہ پوچھنا ہے جو جنت کے دروازے پر کھڑا ہے اس فرشتے کو تم جانتے ہو؟ جہنمیوں، جہنم کا ذکر تو کر دیا، جنت کا ذکر کون کرے گا؟ یہ نبی تو ایسا ہے جو جنت کی ہر شے کو جانتا ہے، جہنم کی بھی ہر شے کو جانتا ہے. اس کے سامنے کوئی شے پوشیدہ نہیں. وہ لوگ آ گئے، مجھے خود ہی آ گئے. آ کر کہتے ہیں جی بتائیے آپ تو مسلمانوں کے نبی ہیں، بتائیے کہ کیا آپ نے جہنم کے اس فرشتے کو دیکھا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاکذا فی مرۃ عشرہ فی مرۃ تسعہ. میرے آقا نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 9 بار یا 10 بار کہا وہ فرشتہ اس طرح کا ہے، وہ فرشتہ اس طرح کا ہے، وہ فرشتہ اس طرح کا ہے. اور کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اور بھی کچھ پوچھو. 10 بار میرے آقا نے کہا اس فرشتے کی کیفیت اس طرح کی ہے. اور بھی کچھ پوچھنا ہے؟ آگے چپ ہو گئے. جب چپ ہو گئے تو پھر میرے آقا نے پوچھا تم بتاؤ ما تربت الجنت، جنت کی مٹی کیسی ہے؟ بتاؤ ذرا جنت کی مٹی کیسی ہے؟ آگے سارے خاموش. فسکتوا ہنی ہنی، سارے چپ ہو گئے، اپنے اندر کو کوسنے لگے. آج ہم نے تو سمجھا تھا کہ مسلمانوں کا نبی ایویں ہے، ہمارے نبی اعلیٰ ہے، لیکن یہ تو سمجھ میں آئی ہے کہ سب سے اعلیٰ مصطفیٰ کی برکت سے ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے.